گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں 70 تولہ سونا خیرات کا ثواب مل جائے گا۔ عورتوں کو اجمیر جانا منع ہے، کلیر جانا منع ہے، کشوشہ جانا منع ہے، مزار تو نہیں جا سکتی۔ شوہر آئے تھک کے شوہر کے پاس جانا، بن بولے شوہر کا پاؤں دبانا۔ کتابوں میں آیا ہے جب کوئی بیوی اپنے شوہر کے بن بولے پاؤں دباتی ہے، اس بیوی کے نام اعمال میں 70 تولہ سونا غریبوں میں خیرات کرنے میں جتنا ثواب ملتا اتنا ثواب اس بیوی کو ملے گا جو بیوی بن بولے اپنے شوہر کے پاؤں دباتی ہے۔ لیکن آج کل کے دور کی بہو بیٹیاں بن بولے شوہر کے پاؤں نہیں دبائے گی، اگر موقع ملے تو گردن دبا دے گی۔ یہاں نہیں وہ لوہر دگا گھوپا سیگرہ منائے ہوتا دودھ کے دو یہ لوگ سمجھتے ہو کہ یہ مولانا کے بولا لے باپ ہم نے کہ تعریف کر ڈالو بول لو دودھ کے دو نہیں، لیکن تم لوگ کیا ہے ابھی کہیں گے کیا ہے، جب چلے جائیں گے تب کہیں گے کیا ہے۔ ماں بہنے تو نمازی بن، اور کچھ لڑکے لوگ شراب پینے لگے علاقے میں۔ آپ کا علاقہ کیسا پتہ نہیں، کچھ علاقے میں شراب پینے لگا، ہمارا علاقہ پورا صاف ستھرا، شراب میں لوگ آزادے ہیں۔ شراب اگر کسی گھر میں پیتا تو اس کے باپ کو پکڑو، اس کا باپ بھی گنہگار ہے، کیا سمجھ کے رکھتے ہو؟ ایک بیٹا اگر شراب پیتا ہے گھر گھستا ہے شراب پی کے، اور کوئی گلاس میں برتن میں اگر پانی پی دیا تیرا بیٹا شراب پی کے نا تو پورا پریوار کا برتن ناپاک ہو جاتا ہے۔ کتاب میں آیا، لکھ لیجئے کہ ایک برتن جو پانی پیا وہ تمام برتن میں ملا دیا، اور اس کو پاک کرنے کا جو طریقہ بغیر طریقے سے عورتیں بہو بیٹیاں دھو کے لا کے سکھا دیا۔ اب باپ بیچارہ نماز پڑھتا ہے لیکن ناپاک برتن میں کھانا کھا رہا ہے۔ آج ہمارے گھر کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں، آپ لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں، خالی جلسہ سن کے چلے جاتے ہیں۔ آپ لوگ نماز پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لائیے کورٹ کے کاغذ لوہر دگا سے ہم لکھ کے دے دیتے ہیں 95% مسلمان نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے، ہم کاغذ میں ڈیمنی میں لکھ کے مہر مار کے دیں گے۔ کیا بات کرتے ہیں جی؟ جو مسلمان باپ کا جنازہ قبرستان میں رکھ کے کہے مولانا جنازے کی نیت بتائیے، حرکت اسلام خطرے میں، ایک سال میں عیدگاہ جاتے عید کی نیت یاد نہیں، کہتے اسلام خطرے میں، یاد تک نہیں پڑھتے ہو تم لوگ۔ تب ہم لوگ ایک سپتہ رٹے تب تک یاد ہوا ہے، 15 دن رٹے تب درود شریف یاد کیے ہیں، 20 دن رٹے تب دعا قنوت یاد کیے ہیں، 2 مہینہ 3 مہینہ رٹے تب 5-10 کو سورت یاد کیے ہیں۔ آپ لوگ نہ تحیات پڑھے، نہ مکتب گئے، نہ اسکول گئے، نہ مدرسہ میں بیٹھے، نہ امام کے پاس گئے، نہ کبھی اردو کتاب کھول کے دیکھیں۔ آپ لوگ نماز میں پڑھتے کیا ہے؟ آپ لوگ آدمی ہیں جنات؟ یہ خالی دھوکہ، نماز میں دھوکہ۔ سوچنا چاہیے ہم تحیات کے بغیر میری نماز نہیں، پوری زندگی بگڑ گئی، آپ کی بدل گئی، ختم ہو گئی، تحیات تک یاد نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے گاؤں گاؤں میں مدرسہ، گاؤں گاؤں میں مکتب، علماء کی تنخواہ بڑھا، مولانا محنت کریں گے، بیٹی بیٹا کو پڑھائے گا، جب وہ بیٹی رات کو سوئے گی اپنی زبان سے کہے گی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز نہیں پڑھنے جانتے آپ، نیت اربا جمعہ دن کل دیکھنا خالی پھوس کچھ نہیں، خالی پھوس۔ اچھا لا سلام ہے نا، خالی پھوس الحمدللہ سنا دو تو جھوٹے۔ ارے باپ لگتا ہے اس میں سے ڈاکٹر لگتا ہے، نماز نہیں پڑھ پاتے ہو، 15-25 سال عمر ہو گئی، شرم کرو۔ یوٹیوب میں گانا دیکھ دیکھ کے سوتے ہو سنتے ہو، موبائل میں بہت کچھ ہے، تحیات لے آنا، تحیات یوٹیوب میں بول کے رکھ دینا، ماتھا بولنے سو جانا، 2-4-5 مرتبہ سننا، پھر دوسرے دن سننا، تیسرے دن سننا، ایک سپتہ ہوتے ہوتے تحیات یاد ہو جائے گا، اس کو رٹتے جانا پیچھے پیچھے۔ لیکن وہ سب سنے گا، گانا سنے گا، بھوجپوری گانا، یہاں گانا وہاں گانا، کیا سنو گے؟ تیرے گھر سے سب کچھ غائب ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں یاد کرنا، صبر کرو، اسلام کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے تو اپنے راستے پہ پلٹ کے آ جا، پاک صاف رہ۔ ماں بہنیں تو اپنی جوان بیٹیوں پہ نظر رکھنا،
بیٹوں پہ نظر رکھنا. جس کا بیٹا شراب پیتا ہے بیٹھے بیٹھے توبہ کر کے اٹھ, کل سے وہ شراب نہیں پیے گا. جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا مولانا ہم ڈیمانڈ نہیں کریں گے, اسی طرح بیٹھے بیٹھے ہاتھ نہیں اٹھانے کہتے ہیں. جو شرابی ہے وہ کہہ دے مولانا ہم اب شراب نہیں پئیں گے. میری ماں بہنیں, آپ اپنے شوہر سے محبت کرنا, اپنے بچوں سے محبت کرنا. نوجوانوں تو بیوی سے بھی محبت کر, بیٹی سے محبت کر, بھائی سے محبت کر, لیکن سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت کر, اس سے زیادہ رسول پاک سے محبت کر. اجمیر بغداد کلیئر باغ میں جا, ماں باپ کی خدمت سے وہ کر. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا. آج کل ایک لڑکا باپ کو کھانا تک نہیں دیتا ہے, اور ہم لوگ کے پاس آتا ہے جھارکھنڈی بابا میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے, چلیے تھوڑا میرا گھروا دیکھ لیجئے گا. ہم بولے بیٹا ہم راج مستری تھوڑا تمہارا گھر دیکھنے جائیں گے, ہم مولانا ہیں, ہم تمہارا گھر کیا دیکھیں گے. بول حضرت کم سے کم ایک دو بوتل پانی پڑ دیجئے گا. اور پرانا بوتل دھونے لگا, پڑھا کے رکھا. نماز نہیں, بیٹی بے نمازی بیوی بے نمازی. یاد رکھنا غوث اعظم بڑے پیر کے پاس ایک آدمی پہنچ گیا, کہے سبحان اللہ, کہے سبحان اللہ. کہا حضرت میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی. کیا کہا؟ میرے گھر میں برکت نہیں تھی. غوث پاک آپ دعا تعبیر دیجئے, کوئی نسخہ دیجئے, پانی پڑھ دیجئے. غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے, ہم نسخہ بعد میں دیں گے, پانی بعد میں پڑھیں گے, پہلے تو گھر جا, گھر جا کے تو نماز پڑھ, تیرے گھر میں برکت ہوگی. وہ آدمی واپس آیا, ایک سپتہ نماز پڑھا, گھر میں کوئی برکت نہیں دیکھا. پھر وہ آدمی غوث اعظم کے پاس گیا, کہا بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی آپ ہیں, آپ نے کہا نماز پڑھو گے برکت ہوگی. ایک سپتہ لگاتار میں نے نمازیں پڑھ لی, میرے گھر میں برکت نہیں ہوئی. بابا کچھ کرم کیجئے, کوئی نسخہ دیجئے. غوث اعظم کہتے تو پھر گھر جا اور اپنی بیوی کو کہو نماز پڑھے گا برکت ہوگی. وہ آدمی پھر گھر چلا گیا, بیوی کو کہا تو نماز پڑھ تب برکت ہوگی. بیوی نماز پڑھی, شوہر پڑھا, بچے پڑھے, بہویں پڑھے. 2 سپتہ بیتا, 3 سپتہ بیتا, نہیں برکت ہوئی. تب وہ آدمی پھر گیا مایوس ہو کے, کہا بڑے پیر آپ نے کہا تھا نماز پڑھو گے تو برکت ہوگی. ہم نماز پڑھے, میری بیوی پڑھی, بچے پڑھے, لیکن برکت نہیں ہوئی. اب کیا ہوگا؟ تب غوث اعظم فرماتے ہیں تو واپس چلا جا, اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دے. کیا کہا؟ دروازے پہ پردہ لگا دو. وہ آدمی آیا, دروازے میں گھر کے دروازہ پردہ لگا دیا. چوتھے سپتم کیا, کہا بڑے پیر عجب تماشا دیکھیں. کیا دیکھا؟ کہا ہم نماز پڑھے تو برکت نہیں دیکھے, بیوی نماز پڑھی برکت گھر میں نہیں دکھائی دیا, لیکن جو ہی گھر کے دروازے میں پردہ لگا دیے تو گھر میں برکت آنے لگی. آخر اس میں راز کیا ہے حضرت؟ بات کیا ہے حضرت؟ نماز پڑھے تو برکت نہیں, پردہ لگائے تو برکت. غوث اعظم فرماتے سنو, تم نماز پڑھتا تھا, تیری بیوی پڑھتی تھی, تیرے بچے پڑھتے تھے, لیکن تیرے گھر کا دروازہ کھلا رہتا تھا. اور تیرے گھر کے سامنے سے جب لوگ گزرتا تھا اور جو بے نمازی تیرے گھر کے طرف دیکھ نظر تیرے گھر کے اندر چلی جاتی, بے نمازی کی نگاہ پہنچ جاتی, جس کی وجہ سے تیرے گھر میں برکت نہیں ہوتی. جب تو نے پردہ لگا دیا, اب بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر جا نہیں رہی ہے, اسی لیے برکتیں آ رہی ہے. غور کرو تگڑا کے جلسے میں آنے والے مسلمانوں, جب کوئی بے نمازی کسی دوسرے کے گھر میں جھانک لے تو ان کی گھر کی برکت چلی جائے, اور جس کے گھر میں مکمل بے نمازی کا گودام ہوگا تو کیسے کام ہوگا. آج توبہ کر کے اٹھو, اب نمازی بھی بنیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے تاکہ چہرے میں روشنی ہوگی, بیماری سے دور رہو گے, شفا کے قریب رہو گے. وہ 2:45 بج گیا, آج 1 گھنٹہ سے زیادہ, 1.25 گھنٹہ زیادہ میری تقریر ہو گئی اور آپ لوگ ہل نہیں رہے ہیں. کیوں نہیں ہل رہے ہیں؟ ہلیے. تھوڑی دیر اور بول دیں, ارے بول دیں.